بہت ہی خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے دین دی خاطر اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے، جنہیں حالات اندر اساں گزردے پہ ہیں۔ کوئی بندہ ایک منٹ دیون واسطے تیار نہیں۔ تو صاحباب تے اللہ تبارک و تعالی دا خصوصی کرم اور اللہ تعالی دی عنایت ہے کہ محض اور محض اللہ دی رضا دی خاطر اس مقام تے جمع ہو۔ میری دلی دعائے اللہ تعالی تو آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرماویں۔ حضرات علماء کرام دے بیانات کو منظور و مقبول فرماویں۔ اللہ تعالی ان جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بناویں۔ جنہ احباب نے جس درجے دے اندر بھی سارے جلسے دے اندر تعاون فرمائے، اللہ انہیں دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرماویں۔ متواتر سفر دی تھکان اور دن رات دے بیانات دے سبب اگرچہ میری صحت ساز نہیں، لیکن محمد اسماعیل دا اخلاص اور خلوص، مقامی احباب دی توجہ او دے سبب انشاءاللہ چند ضروری گالی عرض کرن دا ارادہ ہے۔ میری درخواست ہے کہ درود پاک پڑھو تاکہ میں اپنے معروضات شروع کرا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکائے مجلس، استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، برادر مکرم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم اللہ وسایہ صاحب، اور میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں، دل دی گہرائی دے نال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ میرے تو قبل دیگر علماء کرام دے نال خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب نے بڑے احسن انداز اندر شریعت طیبہ دے مسائل بیان فرمائیں، میں دعا گو ہاں اللہ انہیں دے بیان کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماویں، اور اللہ میاں سب کو عمل دی توفیق نصیب فرماویں۔ حاضرین مکرم، آج جو میں مسئلہ بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہنا، او دا عنوان اچھی طرح سمجھ لو تاکہ آمن والے معروضات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اساں لوگ آج جنہ حالات اندر گزر رہے ہیں، اے حالات صرف ملکی سطح دے نہیں بلکہ عالمی اعتبار دے نال ہر بندہ معاشی تنگ دستی دا شکار ہے۔ دو چار بندے باسن دائیں بائیں دی گال کرن دے بعد انہاں دی گفتگو دا محور اے ہو سی کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، معاشی مشکلات زیادہ ہو گئے، ہر بندہ معاشی پریشانی دا آج شکار ہے۔ ذرا غور میری طرف، بڑے بڑے دانشور عالمی سطح دے ماہرین اپنے کروڑوں روپے اس تحقیق کے صرف کر رہی ہیں کہ معاشی پریشانی دے اسباب کیا ہیں اور ول ایدے کولو نکلن دا ذریعہ کیا ہے۔ اسے لوگ انہاں دے تجزیے کو بڑے غور نال پڑھتے ہیں، انہاں دی تحقیق کو بڑے ذوق نال دے سنتے ہیں، مگر دوستو یاد رکھو اے جتنی بھی معاشی ماہرین
اے جو بھی اسباب بیان کریں اے اسباب طبعی اسباب ایک ایسا ماہر گزرے دنیا دے اندر جے کو عبداللہ دا چن آکھیا ویندے جے کو آمنہ دا نور نظر آکھیا ویندے جے کو سید القونین آکھیا ویندے جے کو امام الانبیاء آکھیا ویندے لجے دے دانا دوستو جس چیز تے تساں تے میں آج غور و فکر کر رہے ہیں اللہ دے پیغمبر آج تو 1450 سال پہلے غربت و افلاس دے اسباب بھی بیان فرما گن اور ان دے دفع کرن دے انتظام بھی حضور بیان فرما گن. غور کر رہے ہیں میری طرف. وڈے تو وڈا ماہر اپنی رائے قائم کر سکتے لیکن اے نہیں آکھ سکتا کہ میری رائے 100% درست ہے. میں جو ریسرچ کی دیئے اے 100% درست ہے لیکن اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچے میں پوری ذمہ داری نال اعلان کر سکتا کہ امام الانبیاء نے جو اسباب بیان فرمائن وہ اسباب 100% سچے ہیں. او دے اندر غلط سوچن کفر اور ایمان کو لو خارج تھی والے. وجہ ہے کہ میں بولے نہ اپنی مرضی نال جناب بولے نہ اپنی مرضی نال اور حضور بولے نہ اللہ دی مرضی نال جی میں اللہ دی گل غلط نہیں ہو سکتی ایویں اللہ دے نمائندے دی گل بھی غلط نہیں ہو سکتی. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود زبان مصطفیٰ دی ہوں دی ہے لیکن گال اللہ دی ہوں دی ہے. ذرا سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا تھوڑا جلسے دا ماحول بناؤ تاکہ تاری سبحان اللہ نال میری تھکاوٹ ختم ہو جائے. پروردگار عالم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. او دنیا والو تساں بولے دے اپنی مرضی نال دین دے معاملات اندر میرا نبی بولے دے اللہ دی مرضی نال. او آمنہ دلال دے بوہے تے دروازے تے چلوں سونا معاشی بدحالی کیوں تھی دیئے آمنہ دلال برکات دے دروازے بند کیوں تھی نن. سید القونین اگر غربت آونجے ان دے ختم کرن دا انداز تے طریقہ کیا ہے. سڑو ند نہ کرو توجہ میری طرف. امام الانبیاء دے صحابی ہیں جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاصم. حضرت جامی صاحب اچھی طرح جان دن آپ بھی صحابی تے ابا بھی صحابی. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرمینن میری عادت ای حضور جری گال کر رہا میں حضور دی ہر گال لے گھندہ ہم. ایک نیوار بڑے صحابہ میرے قریب ہیں انہیں کہ عبداللہ حضور کو لو پوچھ گئن متاں کئی گال لکھن دی ہووے کئی گال لکھن دی نہ ہووے. کدئی حضور خوش ہونن کدئی حضور مونجھے ہونن کدئی حضور ناراض ہونن کدئی حضور راضی ہونن کدئی تبا مبارک دندر انبساط ہوں دے کدئی تبا مبارک دندر انقباض ہوں دے. ہر گال تو حضور دی لکھ دی سائیں کو لو پوچھتا سائیں گال اقل لگیے جناب عبداللہ دے اے حضور دی خدمت دندر اکے سیاں ایویں غلامے توارے آکھے میں کو دسو ہر گال لکھا یا بعد گال ہی لکھا تے بعد نہ لکھا
او عیدگاہ محلے دے اندر بہ کے حضرت دی شان سنن والو امام الانبیاء نے انہیں اپنی زبان دو اشارہ فرمائے فرمائے عبداللہ میں جو گال کران لے کے گیدہ کر وما ینطق الا بالحق میری زبان جلے بولے دیے سچ بولے دیے اللہ میری زبان تے غلط گال آمانی دیں دے ایکن پریشانی دیو اسباب جرے دنیاوی ماہرین بیان کریں گے آؤ ذرا حضور دے در تجلو سید القونین تسان دسو اے غربت کیوں آن دیے اے افلاس کیوں آن دے برکت دے دروازے کیوں بند تھینن حضرت اے گرانی کیوں آن دیے ٹکے پیسے دی قیمت کیوں گھٹ دیے ہن ذرا غور کرو میں جلدی جلدی چلساں اگر او جرم میرے وچے میں معافی منگا جناب دندر ہے تسا معافی منگو تاکہ وہ اسباب ختم تیون جرے اسباب ہن برکت دے دروازے بند تیون دے امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا جنا دنیا دے اندر بے حیائی زنا کاریام تھی ونجے انہلے اللہ سی رحمت دے دروازے بند کر دے سن نوجوانو ہم عمر بھیراو وڈی عمر دے بزرگو آؤ ذرا تساں تے میں اپنے گریبان دندر جھاتی پاؤں امام الانبیاء فرمائے آنکھ گناہ کریں دیے سائیں فرمائے کان گناہ کریں نن فرمائے ہاتھ گناہ کریں نن سید القونین نے فرمائے پیر گناہ کریں نن سچی گال ہے دور دندر شریف وہ ہے جیندہ ہاتھ نہیں پجدہ جیندہ ہاتھ پج دے وہ گناہ کو چھڑے دا کوئی نہیں آمنہ دلال فرمینن جلے دنیا دوتے بے حیائی عروج تھی ویندیے اون ویلے اللہ سی برکت دے دروازے بند کر دینن میرے آقا کوئی بھی وجہ فرمینے جرے ویلے والدین دینا فرمانیاں تھی ونجے اون ویلے اللہ سی برکت دے دروازے بند کر دینن ناراض نہ تھی واہے اج بڑھڑا پیو اپنے نوجوان پتر دا کھلدا چہرہ دیکھن واسطے ترستا بیٹھے اج بڑھڑی ماں اپنی نوجوان بچی دے نال کھل کے ہلاون واسطے سکھدی بیٹھی ہے آج نوجوان بیٹے دا ہاتھ ابے دے گریبان تک ون پہنچے نوجوان بچی دا ہاتھ نعوذ باللہ والدہ دے والے تک ون پہنچے ایک قریب زمانے دی میری آپ بیتی ہے میرے وڈے بال دی شادی ہے روانہ تھی ون پئیے بارات میں کلا کھڑا ہم گھر دندر جو جندرے مارا تالے مارا تے روانہ تھی وہاں میرے پوٹ دو دندر ایک با حیا با پرد خاتون سارے مکان دے سہن میں چاہیے کھڑ کے پوچھ دیے بیٹا محمد عمر دا گھر ای ہوئے میں کہ جی اماں ایو گھر ہے تے میں محمد عمر بس میں دسے میں محمد عمر بے ساختہ دھار نکل گئی ہے او بی بی دی رو کے دے بچہ میں کچھ ڈوک سنا ونائیاں میرے ڈوک سن میں خیمہ میں کچھ جلدی ہے بارات پہنچ چکی ہے بسے تے میں بھی ونجن والا ہاں جمعے ونی بس لوگو میرے بھیرا وہ ڈاڈی مجبور ہو کیا دیے اوکھی ڈاڈیاں جی میں کڈو منٹ دے کے میری گال تا سنے میں پوچھے سنا اماں کیا گال ہے لوگو یقین کرو میری زبان دوتے بس میرے پوچھن دی دیر ہے جی میں سامر دی بدلی رج کے وسطی ہے خاتون دکھی وچو ہنجو دے نیر جاری ہو گن رو کے کھل گئے بیٹا کیا دساں میرے پتر نے آج میں کو اتنا مارے میرے وجود تے سوٹے دے نشان ہیں میں با حیا میں با پردہ
چہرے تو کپڑا لہا کے دکھالا اندے چاٹے دنال میرا چہرہ سیاہ ہو چکے میں سنے تو دعا مندی اللہ سی کرا نوازی چا کریں دے ہون دسو جلے اے تشدد ماتے پیو دے تھی وے خدا کی میں رحمت دے دروازے کھولن سید القونین فرمیندن جلے ماں پیو دی بے ادبی تھی سی اللہ سی برکت دے دروازے بند کر دے سن حضور نے فرمایا تیسری چیز جلے شراب نوشی عام ہو ویسی شراب لوگ پیون پہ ویسن اوے لی اللہ دی رحمت دے دروازے بند تھی ویسن الحمدللہ اللہ آج تک نہیں دکھائی شراب خدا تو آپ کو بھی محفوظ فرماوے آج تک محفل نہیں جب تک شراب نہ ہوئے ہون جلو تمام چیزاں جریا حضور نے سبب بیان کیتن رزق دی تنگی دیاں وہ سارے اندر موجود ہیں ولکیاں کہیں دا گلا کروں حضور نے پہلے فرمائے جلے اے چیزاں سن اللہ سہی قیمتاں چیزیں نہ ودھا دے سن انسان دی قدر کو گھٹا دے سن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ دی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والبرزخ والقبور او دے اندر حضرت سیوطی نے لکھے ایک اللہ والا فرمے دے میں کہیں دا مہمان میں تھیاں قدرتاً اندہ گھر قبرستان دے قریب ہے جلے عصر دی نماز دا ٹائم تھے قبرستان وچوں گدھے دے ہنگان دی آواز آمار پہ گئی ہے میں باہروں نکلیا مسلمانے دے قبرستان گدھا پیشاب نہ کر دے وے خراب نہ کر دے وے لیکن باہروں نکلیا تے کئی شے کہنا ہے اندر آ بیٹھا ول آواز باہروں گیا ول کئی شے کہنی اے تک گھر دا مالک بھی آگے تے میری حیرانگی کو دے کے پوچھس کیوں پریشان ہے وہ کہ یار گدے دے ہنگر دی آواز آن دیئے میں دو باری گیا کہ ان کو بھجاواں تاکہ مسلمان دا قبرستان خراب نہ تھی وے لیکن جلے بارہوں میں دا کشے نہیں ہن ذرا غور نہ سنو وہ مالک مکان نے آکھے پریشان نہ تھی اے فلانی قبر وچوں روزانہ عصر دے ٹائم گڈاں دے ہنگر دی آواز آندی ہے میں کہیں دا جرم کیا ہے میں کہیں دا جرم ہے کہ شراب پیندا ہے ساری بیمار شراب پیمر دے بعد جلے گھر آوے ہاں مدہوش تے بے ہوش تھی کہ مائی کو سمجھیں دی کہ میرا پتر سادے نبی دی شریعت اندر شراب پیمن حرام ہے نہ پیتا کر اے بدبخت کو جواب دے دہا میں جرے ویلے گھر آواں تو تا ایہا گڈا حالی ہی گھین کے بیٹھی ہیں فوت تھے عصر ویلے کو دفن کیتے سے روزانہ عصر دے بعد انہی قبر وچوں گدے دے ہی گان دی آواز آتی اللہ تبارک و تعالی انہیں پریشانے کو لو ساکو بچاوے آمین بولو یہ تقریر غالباً پہنچ سارے بندے کی تے اوپری ضرور ہو سی لیکن موجودہ حالات دا تقاضا ہی کو بیان کرنا حسن مولانا محمد الیاس ہے رحمت اللہ علیہ گال یاد آ گئی ہے تیوال میں چلتا موجود ہے حسن مولانا عبدالرحمن صاحب میں پڑھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو لو چند آدمی آئے کنہیں لکھے مولانا یوسف کاندھلوی دا کنہیں لکھے مولانا الیاس دا باہر علی نے دو بزرگیں چکوئی ہے کہ بندے آئیں انہیں کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اگر جناب اجازت دیں اساں کوئی جلوس کڈوں کوئی ہڑتال کروں کوئی ایجیٹیشن کروں مہنگائی بڑھ گئی ہے ساری پہنچ کو لو دور ہے مولانا الیاس نے فرمایا بھائی یہ جلوس وغیرہ
احتجاج تو تمہیں سیاسی لوگ بتائیں گے، میری بات ذرا غور سے سن لو، اور تم سنو ذرا غور نال۔ مولانا نے فرمائے کہ بھائی یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو ان کا رزق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ توجہ فرمائے سمجھو، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو ان کا رزق ہے وہ بھی اللہ کی، گندم اللہ دی، گوشت والے جانور اللہ دی، دودھ اللہ دی، فروٹ اللہ دی، سبزیاں اللہ دی، مخلوق۔ انہیں فرمایا انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی غذا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے ترازو کے ایک پلڑے میں انسان کو رکھا ہوا ہے، اور دوسرے پلڑے میں اس کی غذا کو رکھا ہوا ہے۔ جب انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو انسانوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور غذا والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان بے حیائی کرتا ہے پھر انسانوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی غذا والا ہلکا حصہ اور پلڑا وہ بھاری ہو جاتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، تم نیکیاں کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ بھاؤ خود بخود کم کر دیں گے۔ تو بے برکت دے اسباب اس وقت میں ترائے بیان کی تن۔ پہلا کیا بولیں بھائی؟ فحاشی۔ نمبر 2 والدین دی نافرمانی۔ نمبر 3 شراب۔ ہن آؤ ذرا حضور کو پوچھوں، سونا ایدہ کوئی علاج؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ کے ساکو علاج بیان کیتے۔ جب اے حالات ہو ونجن، اللہ فرمے دے میں آدھا میرا محبوب، گال میری ہوئے تے زبان تہاڈی ہوئے، اعلان کرو استغفروا ربکم۔ انہیں حالات اندر اللہ دے دروازے تے آؤ، توبہ کرنا تہاڈا کام میں، تمام چیزیں کو صحیح مقدار دندر گھین آمن اللہ دا کام میں۔ بڑا سونا مجمع آکھو چا استغفر اللہ، اور ذوق نال اللہ سیاں جنہیں کو نی پہ بولن دی توفیق دے دی، میں پہ حق بدے نا اللہ انہیں کوئی بولن دی توفیق عطا فرما۔ آکھو چا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مولوی جی میری عمر 70 سال ہو گئی، میری عمر 80 سال ہو گئی، میرے سر دے وال چٹے، داڑھی دے وال چٹے، میرے سر کو راشا ہے، ہاتھ میرے کم دن، کمر میری جھک گئی ہے، گوڑے گٹے میرے نال نہیں تھی دے، میں ساری زندگی اللہ نال جھیڑا کیتے، اللہ دے نبی دی شریعت نال جھیڑا کیتے، تو آدھی اللہ کو منا، جے میں انی عمر ویچ اللہ دے دروازے تے آواں، کیا میرا اللہ منیج پوسی، میدہ میرا لیے دا بھرا، تائیں آج سوچے تیرے اللہ نے قرآن کریم دندر 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا میرا محبوب قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اعلان تکر جے جدا گناہ گا رہی تیرے آمن دی دیر ہے، میں خدا دے بخشن دی دیر کوئی نہیں۔ اللہ سیاں سرے گناہ معاف فرما، اللہ سرے جرائم معاف فرما، اللہ سرے لغزشات معاف فرما۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، یہ ساری بے وقوفی ہے جو وہاں دی سیٹ تو تسے بیٹھے ہیں، رب دی رحمت دن رات ساکو آوازہ کھڑی دے دیئے، اتو آواز آن دیئے،
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام اعمال دیکھ۔ تو کڈا ہی میرے دروازے تے منگیا ہوئے تے میں خدا تے کو خالی ولایا ہوئے۔ قصص الانبیاء دے اندر لکھے نے، اندے کو پہلے ایک بھی گال یہ واقعہ یاد رکھا ہے اگر میں بھولاں کو ماتا۔ میں پڑھیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ویندے پہن اللہ سہی نال ملاقات کرن کوہ تور والے پاسے، رستے دے اندر ایک بندہ کھڑا ہا، کہ اللہ دا پیغمبر اللہ نال ہم کلام تھی من ویندے پہ وے، جیا میرا بھیرا میرا پیا اللہ سے خدمت ہے، اچھا کہ میرا سنی آتا اللہ سے کو دیوا ہے چاہ کیا سنی ہے تیرا، اچھا اللہ سے کو اکھائے اللہ ہون میرے کلو رزق میرا بہت زیادہ تھی گے، بس ہون رزق دی بس کر، کہ اللہ کو میرا سنی دیوا ہے۔ ابو دے ٹورین بیا بندہ کھڑا ہوں کہ حضرت ویندے پہ اللہ سے خدمت ہے جگہ جیا ویندہ پیاں، آکھے ایک میرا سنی آتا اللہ سے کو دیوا ہے چاہ، آکھے جی، آکھے اللہ سے کو اکھائے اللہ سنیاں اتنا رزق تانگ کیتی، فجر دیئے شام دی کہنی، شام دیئے فجر دی کہنی، بال بکھے ہیں پریشان حالاں، اللہ میرے رزق ودھا دے۔ گال میں سمجھا سنیا سمجھ جائیے تو اپنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی خدمت اقدس سجگن دوہائیں دا سنیہ دیتے نے، ایک آدھے اللہ رزق دی بس کر، بیا دے اللہ سیاں رزق ودھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم جڑا پہلا بندہ ہے نا جڑا دے رزق دی بس کر، میں ان دا رزق کیویں بس کراں، میں ان تے نعمت کریں نہ میرا شکریہ ادا کریں دے، میں انعام کریں نہ شکریہ ادا کریں دے، تے میرا قانون ان شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرے سو میں بیا دے سا۔ شکر ادا کرنے والے دا میں رزقی میں گھٹا ماں، تو جیڑا دوجہ بندہ ہے ان کو جتنی میں کدہیں کئی شہری دیئے ان ایک لفظ بھی کدہیں الحمد شکر دادا نہیں کیتا، ان کو آگ جے گھٹامنا چاہ دے شکر دی بس کرے، ان کو آگ جے ودھامنا چاہ دے الحمد شکر دا اضافہ کرے۔ اور دیکھو مفت دا سارے ہتھیں دے اندر ایک وظیفہ آ گیا، غریب آدمی ہے شام کو 800 روپے مزدوری ملیے، آکھے تا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ مستری کو 2000 روپے ملے، آکھے اللہ تیرا شکر ہے۔ دکاندار دی شام کو بچت 1000 روپے تھئیے، وہ آکھے تا اللہ تیرا الحمد ہے، تیرا شکر ہے۔ تو شکر کرے سے اللہ مزید انعام عطا فرمے سی، تو شکر کرے سے اللہ بیاں برکتہ نازل فرمے سی۔ وظیفہ آگے نا سارے ہیں مفت دا۔ ایک اللہ دے نبی دے دور دے اندر غربت پہ گئی ہے، بارش کہنی قحطے، زمینہ خوشکن کھاون پیون دی کشے کہنی۔ مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قوم تو رہی اللہ دا پاک پیغمبر